میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شوگر ہوتا ہے یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. تو ایک آدمی اگر نسل در نسل منتقل ہونے والی بیماری کے نتیجے میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہے اور وہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ قرآن مجید نے اس کا بڑا 2 لفظوں میں جواب دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مجبور ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یا غلطی سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کا ارادہ ہے، جس میں آپ کی نیت ہے، جس کے پیچھے کوئی محرکات نہیں تھے، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی اپنے دفاع میں مثال کے طور پر قتل کرتا ہے تو نوعیت مقدمہ اور ہوتی ہے. جب وہ اشتعال میں آ کے اس طرح کوئی اقدام کرتا ہے تو نوعیت مقدمہ اور ہوتی ہے. لیکن کیا اشتعال میں آنے کو لائسنس بنا دیا جائے؟ کہا تو یہی جائے گا نا کہ قتل ایک جرم ہے، ہر حال میں ایک جرم ہے، اس کو جرم رہنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ آدمی نے اس جرم کا ارتکاب کن حالات میں کیا ہے، اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری عدالتیں بھی دیکھتی ہیں. دیکھیے ہمارے پاس ملازمین ہوتے ہیں، ہم کوئی دفتر بناتے ہیں، اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جزا و سزائی کا قانون چل رہا ہوتا ہے. میرٹ پر انتخاب کیا جا رہا ہے. آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا دی جا رہی ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا اسے ریوارڈ دیا جا رہا ہے. تو اصل میں جزا و سزا اتنی فطری چیز ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ جس وقت اس کا ذکر پوری انسانیت کی جزا و سزا کے لیے کیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں، حالانکہ روز ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں.